میرے اللہ نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک اللہ رب العزت نے مومنین کے جان کو مال کو خرید لیا ہے۔ خریدار کون؟ اللہ ہیں۔ دھوکے کا کوئی چانس ہے؟ سمجھو نقطہ کیا میں عرض کر رہا ہوں۔ خریدار اللہ ہے، پیپر کی گڑبڑ کے کوئی چانس ہے؟ نہیں نا، کلیئر ٹائٹل رہے گا نا۔ خریدار اللہ ہیں، بدلے میں کیا دے رہے ہیں؟ جنت دے رہے ہیں۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، میں نے خرید لیا ہے تمہاری جان کو، تمہارے مال کو، عوض اس کے کہ میں تم کو جنت دوں گا۔ تو جنت کے بدلے اللہ نے خرید کر، اب سوچو جو خرید کا مال ہوتا ہے وہ کس کے پاس دیا جاتا ہے؟ توجہ سے سنو اس نقطے کو، پسند آئے نہ آئے دعا دے دینا یار، ہے اچھا نقطہ ہے۔ اب آپ کی پسند بھی کیوں موقوف رکھو، میں پسند آئے تو ہے اچھا نقطہ یار، یہ میرا تھوڑی ہے، بڑوں کا ہے، اس لیے تو ماننا ہی پڑے گا اچھا ہے۔ اب آپ کو نہیں پسند آ رہا میں کیا کروں اس کو؟ مجھے آپ بتائیں کہ جو خریدار، جس خریدار نے چیز کو خرید لیا، اللہ نے ہماری جان مال کو خرید لیا، تو گویا بکری کی چیز ہوگی نا، بک گئی، کہاں ہونا چاہیے؟ یہ خریدار کے پاس ہونا چاہیے نا، یعنی اللہ ہی کے پاس ہونا چاہیے، اب جان بھی اور مال بھی۔ دوسرا صحیح لفظوں میں اگر اس کو یوں اور کہا جائے کہ اب جس نے مال خرید لیا سارے تصرف کا حق اس کو حاصل ہوتا ہے نا، وہ چاہے اس کو جلا دے، پھینک دے، توڑ دے، خرچہ کر دے، کھا لے، پی لے، صدقہ کچھ بھی کر لے، مختار کون ہوا؟ اس کا خریدار ہوا۔ تو ہماری جان اور مال کا مختار کون ہوئے؟ اللہ ہوئے۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر بھی کیسا کرم ان کا، خریدا اور ہماری حوالے کر دیا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں میرے دوست؟ جان دو، سمجھو بھی مت، اب خرید کر بھی ہمارے حوالے کر دیا کہ ٹھیک ہے تو شادی کر سکتا ہے کر، بیوی بال بچوں کے تقاضے چل پورے کر، تجارت کے تقاضے چل پورے کر، جی اچھا کھانے کا دل کر رہا ہے چل کھا لے۔ پوچھنا پڑ رہا ہے اللہ میاں سے، اللہ تعالیٰ آج وہ میں جیسا کباب کھانا چاہ رہا ہوں، بھئی اللہ کو اختیار ہے نا، جب ہم بک چکے ہیں تو مالک سے پوچھنا پڑے گا نا۔ تو نہ صرف اختیار دیا رب کریم نے، دوسرا نقطہ پھر سنو، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی برکت سے ذہن میں آئی بات کہ نہ صرف ہمارے واپس حوالے کر دیا خرید کر، بلکہ اب پوچھنے کی بھی پابندی کو اٹھا لیا کہ اپنے اختیار سے کھا پی سکتے ہو۔ تیسرا نقطہ اور آپ کی برکت سے ذہن میں آیا الحمدللہ، نہ صرف یہ کہ آزادی اور اختیار دی، خود کھلانے کا انتظام بھی فرما دیا۔ اور کیا چاہیے یار، کتنا لوٹو گے اس کی رحمت سے؟ لوٹ ہی رہے ہم تو صبح اور شام، بس اللہ ہی کی کرم فرمائیں کہ صدقے کام چل رہا ہے۔ تو اس طور پر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جان مال سب کچھ میں نے خرید کر جنت کا سودا کر لیا، انہیں تم کو جنت میں دوں گا۔ قیمت لگائی جنت کی۔ کہاں سے ایسا پروردگار اور رب لاؤ گے کہ جو روزے بھی رکھوا رہا ہے، تھوڑا سا مجاہدہ کروا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ افطار کی اجازت دی اور یہ کہا کہ میرے بندو تھوڑا سا مجاہدہ برداشت کر لو 1 مہینہ کے لیے، پھر دیکھو اس کے بدلے میں تم کو دوں گا، وہ تم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ نور اللہ مرقدوں نے لکھا کہ وہ جو حدیث میں کہا نا کہ بدلے میں خود اس کو مل جاتا ہوں، روزہ دار کو۔ میرے بھائی یہ سب باتوں کا جو اس وقت خلاصہ ہے، آئندہ بھی موقع ملے گا انشاءاللہ، بات ہوتے رہے گی، اس کا خلاصہ یہ کہ ہم ابھی سے روزے کی اور رمضان کی تیاری میں لگ جائیں۔